بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی اور کتنا عرصہ سوتے رہے اور ان کے نام کیا کیا تھے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا تو یہ اس کو قتل کرواتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑوں میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے طرف سے رحمت نازل فرمائیے اور ہمارے اس صورتحال میں ہمارے لیے بلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ دعا کرتے کرتے ان پر نیند طاری ہو گئی اور سو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کی تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہے، تو فرد غیظ و غضب میں آ کر بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائے اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے یہ کام جس شخص کے سپرد کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی فرکندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی پابندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی، اور ایک دن بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنے بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنے دیر سوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کم، تو کسی نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار حیران ہو گئے کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ پھر یہ ایک ننبائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوس زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، خاص سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بھی ایمان بادشاہ گزرا ہے
جو بت پرست تھا۔ یملیحہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی، پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور پھر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دی۔ تو بادشاہ بیدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ کہف میں پورا واقعہ ارشاد فرمایا ہے، اور اصحاب کہف کتنے لوگ تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، مگر تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہے: یملیحہ، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دہرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو راستے میں ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔